گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا، وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سارا مجمع تقوی پر آنا چاہتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، برائیوں سے پاک زندگی چاہتا ہے، لیکن چاہنے کے باوجود بھی یہ بات ہمارے قابو میں نہیں آتی۔ جب گناہ کا موقع آتا ہے ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور آخر گناہ کر بیٹھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے دل میں نیک بننے کی تمنا ہے، لیکن ہم صحیح معنی میں نیک نہیں بن پا رہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں وہ نقص ہے، کہاں وہ کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہمارے قابو میں نہیں آ رہی؟ ایک آدمی جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو جب کوشش کر کے اس کو اپنا مطلوب نہیں مل پاتا تو وہ پھر سر جوڑ کے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ دکان چل رہی ہے، یہاں گاہک ہی نہیں آتا، آخر کیا مسئلہ ہے؟ کون سی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا اٹکاوا ہے؟ وہ سوچتا ہے۔ اس مجمع میں ایسے بھی بہت ساتھی ہیں جو برس سے سلسلے میں داخل ہیں، لیکن اب بھی ان سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اور ایسے بھی ہیں جو سال 2 سال سے ہیں، تو سال 2 سال بھی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ غیر درزی 1 سال میں درزی بن جاتا ہے، غیر ڈرائیور 1 مہینے میں اچھا ڈرائیور بن جاتا ہے، اور غیر تیراک 1 مہینے میں اچھا تیراک بن جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سال ہا سال اور 1-2 سال یا کئی مہینے گزر جانے کے بعد بھی اب تک ہم میں تقوی نہیں آ رہا، اب تک ہمارا دل گناہوں سے بیزار نہیں آ رہا، اور اب بھی ہم اپنے دامن کو
گناہوں سے نہیں بچا پا رہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ہر ایک کا ایک سوال ہے، یہ ہر ایک کے دل میں اٹھنے والا ایک سوال ہے کہ آخر مجھ سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے؟ آخر میری نگاہیں کب پاک ہوں گی؟ آخر میری زبان کب قابو میں آئے گی؟ آخر میرا دل دنیا کی محبت سے کب پاک ہوگا؟ آخر یہ اللہ کا دیوانہ کب بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، آپ ہرگز مت مانیں اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے وہ خواہش کا غلام بن چکا ہے اور اس کا معاملہ حد سے پار ہو گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خواہش کا غلام بعد میں بنتا ہے، پہلے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، یہ پہلا اسٹیپ، پہلی سیڑھی۔ پھر نفس کا غلام بنتا ہے، پھر وہ ساری حدود کراس کر جاتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس ساری حدود کو کراس کر کے سرکش بن جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ کفر تک چلا جاتا ہے، لیکن ابتدا غفلت سے ہوتی ہے۔ دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ پہلے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، پھر خواہش کا غلام بنتا ہے، اور پھر حرام حلال کی تمیز اٹھتی ہے اور انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں کر لیجئے، پہلے انسان اپنے گھر کے دروازے توڑتا ہے، کھولتا ہے، کنڈی لگانا چھوڑ دیتا ہے، پھر چور گھستے ہیں، پھر چوریاں ہوتی ہیں، اور پھر اغوا کے واقعات پیش آتے ہیں، اور پھر معاملہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ جو حفاظت کا حصار تھا اس کو توڑتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، دروازہ نکال دیتے ہیں، کنڈی کھول دیتے ہیں، تالا توڑ دیتے ہیں، پھر چور کو گھسنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ آ کے اپنا کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام اپنے دل کی غفلت کو دور کرنا۔ یہ ہمارے مشائخ جب بیعت ہوتا ہے، کوئی بھی بیعت ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے 40واں حصہ زکوٰۃ کا فوراً نکالنا شروع کرو، 40واں حصہ مال کا نکالو، داڑھی کو آئندہ ہاتھ نہیں لگانا، پگڑی ابھی خریدو، میرے سامنے مجھے پہن کے دکھاؤ، فوراً کپڑے خریدو، درزی موجود ہے، ناپ دو، جبہ پہن کے مجھے دکھاؤ۔ یہ نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں، پھر دل پہ رکھتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ سب سے پہلے اس کو فوکس کرو، جس دن یہ ٹھیک ہوگا ساری خوبیاں آ جائیں گی، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو طرز ہے، یہ جو طرز تربیت ہے، یہ اختراعی نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ اس آیت سے ملا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سب سے پہلے دل اللہ سے غافل ہوتا ہے، پھر نفس کا غلام بنتا ہے، خواہش کا غلام بنتا ہے، پھر اس کا معاملہ حد سے باہر جاتا ہے۔ یہ جو دل کی غفلت ہے نا، اس کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، اس کو غلطی نہیں سمجھتے۔ ایک سالک کہتا ہے اللہ کا شکر ہے
آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام مراقبہ ہے، استغفار درود شریف بھی ہے، نمازیں پانچوں ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہیں، تلاوت بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچوں نمازیں آپ نے 1 گھنٹے میں پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ بھی اگر صبح شام مراقبہ کیا ہے تو وہ بھی 2 گھنٹے ہو گئے، 20 منٹ تلاوت کی ہے تو یہ 2.5 گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے 20 منٹ یا 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ استغفار اور درود شریف صبح شام 100 دفعہ کیا ہے تو ٹوٹل آدھا گھنٹہ، یہ 3 گھنٹے ہو گئے۔ 21 گھنٹے آپ کہاں ہیں؟ اگر ایک گھر کا دروازہ 3 گھنٹے بند رہے، 21 گھنٹے کھلا رہے، تو کیا چور نہیں آئے گا؟ چور کہے گا کہ یہ 3 گھنٹے چونکہ بند رہتا ہے لہذا اس میں نہیں جانا چاہیے۔ چور تو موقع تلاش کرتا ہے، 10 منٹ کے لیے بھی کوئی دروازہ کھلے گا تو وہ اس کو توڑ لے گا اور پھر موقع پا کے گھس جائے گا۔ اس لیے دل کی غفلت یہ غلطی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ دل کا اللہ سے غافل ہونا یہ گناہ ہے۔ جس کے حکم سے دھڑک رہا ہے وہی اسے یاد نہ ہو، جس کا کھا رہا ہے وہی یاد نہ ہو، جس کا پی رہا ہے وہی یاد نہ ہو، جس کی دھرتی پہ چل رہا ہے وہی یاد نہ ہو، جس کے دیے ہوئے سورج کی روشنی سے نفع اٹھا رہا ہے وہی یاد نہ ہو، جس کا پانی پی رہا ہے وہی یاد نہ ہو، اور جس کا آکسیجن لے کر اپنی زندگی کو باقی رکھے ہوئے وہی یاد نہ ہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس لیے سارے گناہوں کی ابتدا غفلت سے ہوتی ہے۔ یہ غفلت جب تک دور نہیں ہوگی گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عجیب بات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو مال اولاد میں اتنا مت لگو کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ مال کماؤ، اولاد پالو، محبت کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے لیے کماؤ، لیکن اس طرح سے کہ دل کا کنیکشن میرے ہی ساتھ قائم ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اب الفاظ میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کا اللہ کی یاد سے غافل ہونا کتنا ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اے ایمان والو مال اولاد میں اتنا مت لگو کہ تمہارے دل میری یاد سے غافل ہو جائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کرے گا یہ والا عظیم جرم، ذالک یہ نہیں فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ، جو کرے گا یہ، بنتا تو یہی لفظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس جرم کی سنگینی، اس غلطی کی سنگینی، اس گناہ کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے ہو کی بجائے ذالک فرما رہے ہیں۔ ذالک کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ یا تو اس چیز کے لیے آتا ہے جو فاصلے میں دور ہو، یا اس چیز کے لیے آتا ہے جو اچھائی یا برائی میں بڑے درجے کی ہو، اچھائی میں بھی بڑے درجے کی ہو، برائی میں بھی بڑے درجے کی ہو، اس کے لیے بھی ذالک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ذالک کا معنی اس یا وہ، کتاب تو ہاتھ میں ہے
اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب، یہ کتاب کہنا چاہیے نا، الف لام میم ھذا الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کتاب جو ہاتھ میں ہے اس کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں ذالک سے مراد وہ نہیں، ذالک سے مراد وہ کتاب جو عظیم الشان ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، بے شک وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چونکہ عظیم الشان ہے لہٰذا اس کے لیے ذالک کا لفظ لایا گیا۔ یہاں ذالک اچھائی میں بڑی چیز کے لیے لایا گیا، اور یہاں ذالک برائی میں بڑی غلطی کے لیے لایا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے کیا یہ سنگین جرم، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ بڑے ہی گھاٹے والے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ غافل ہونا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں گھاٹے والے۔ گھاٹے والا کسے کہتے ہیں؟ گھاٹے والا کسے کہتے ہیں؟ گھاٹے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک گھاٹا ہے کہ جتنے پیسے انویسٹ کیے تھے وہ بھی چلے گئے، 10,000 روپے کاروبار میں لگائے تو نفع تو کیا ہوتا، 10,000 کے 10,000 چلے گئے، یہ گھاٹا ہے۔ اور یہ بھی گھاٹا ہے کہ 10,000 لگائے تھے، 1 مہینہ گزر گیا ابھی تک 10,000 ہی ہیں۔ یہ بھی گھاٹا ہے، اور یہ بھی گھاٹا ہے کہ ان 10,000 کو انویسٹ کر کے جتنے کمانے چاہیے تھے اتنے نہیں کمائے، تھوڑے کمائے، یہ بھی گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں اصل گھاٹے والے۔ وہ گھاٹے والے نہیں ہیں جنہوں نے پیسے لگائے اور پیسوں کا نفع نہ ملا، وہ بھی گھاٹے والے ہیں، لیکن اصل گھاٹے والے یہ ہیں جنہیں 60 سال کی زندگی ملی لیکن 24 گھنٹے میں اللہ کی جو انہوں نے یاد کی نا، وہ کی چند منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ملے، تو 24 گھنٹے تھے اللہ کی یاد کے لیے، لیکن ان نالائقوں نے صرف 1 ہی گھنٹہ اس کی یاد میں لگایا، باقی 23 گھنٹے ان کے غفلت میں برباد ہو گئے۔ لہٰذا ان زندگی کے لمحات سے جتنا ان کو کمانا چاہیے تھا وہ نہیں کما سکے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے، ہمارے مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر۔ مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس وقت میرا دل تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دل کافر ہو گیا۔ اس لیے گناہوں سے جان اس دن چھوٹے گی جس دن یہ دل ذاکر بنے گا۔ گناہوں سے جان اس دن چھوٹے گی جس دن یہ دل ذاکر بنے گا۔ گناہوں سے جان اس دن چھوٹے گی جس دن یہ دل اللہ کی یاد میں گمسم رہے گا، اللہ کی یاد میں کھویا رہے گا، اللہ کی یاد میں رہے گا، اللہ کے خیال میں رہے گا، اللہ کے دھیان میں رہے گا۔ اور دل کا اللہ کے دھیان میں رہنا، اللہ کے خیال میں رہنا، اللہ کے خیال میں رہنا، اللہ کے دھیان میں رہنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں احسان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو احسان کہتے ہیں۔ حضرت جبریل نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قرآن میں احسان کا بہت تذکرہ ہے، تو آپ بتائیے احسان ہے کیا، اس کی حقیقت تو فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ مفہوم اس کا دل اللہ کی یاد میں رہے، اس کا نام احسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کے لیے
مختلف صفات کی عظمت اور اچھائی کو بیان کرنے کے لیے اس کے ساتھ یحب کا لفظ لگایا ہے. یحب، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے کام اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کو اچھے لگتے ہیں. ایسے ہی ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ کو اچھے لگتے ہیں وہ لوگ کہ جو انصاف کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، انصاف کرتے ہیں، یہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ کو اچھے لگتے ہیں وہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے نا، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، لگے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، معافی مانگتے ہوئے نہ مایوس ہوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ ہمت ہارتے ہیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ کو بہت پسند ہیں وہ جو بتکلف پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں. پاک نہیں ہے وہ، لیکن ان کی کوشش جاری ہے کہ یہ پاک ہو جائے. متطہر کہتے ہیں اسے، جو متطہر اسے کہتے ہیں جو پاک رہنے کی کوشش کرتا ہو، پاک رہنے کی کوشش میں رہتا ہو، اس کو متطہرین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو پاک رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کے ساتھ یحب کا لفظ لا کر اس صفت کی ترغیب دی ہے. سب سے زیادہ جس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یحب کا تمغے امتیاز جوڑا ہے اور یحب کا انعام جوڑا ہے اور یحب کی بشارت لگائی ہے، وہ احسان ہے، یعنی اللہ کی یاد. 5 دفعہ قرآن مجید میں، 5 دفعہ سب سے زیادہ، اور کسی کے لیے 5 دفعہ اس عنوان کا تکرار نہیں ہے، لیکن اس صفت کے ساتھ 5 دفعہ تکرار ہے. واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین. 5 دفعہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ جو میری یاد میں رہتے ہیں، میرے خیال میں رہتے ہیں، میرے دھیان میں رہتے ہیں، جن کا دل کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوتا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور جو میرے دھیان میں رہتے ہیں، میرے خیال میں رہتے ہیں، میری یاد میں رہتے ہیں، میں خود ان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. اور کئی جگہ یہ جو میں ابھی آیت سنانے لگا ہوں، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو میرے خیال دھیان میں رہتے ہیں، میں ان کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا. اس لیے کہ ضائع ہوتے ہیں گناہوں سے، ضائع ہوتے ہیں مخلوق کی دل آزاری سے، ضائع ہوتے ہیں مخلوق کے حقوق میں کوتاہی سے. جو میرے خیال میں رہے، میرے دھیان میں رہے، میری یاد میں رہے، وہ یہ کام ہی نہیں کرے گا، کیسے ضائع ہوں گے اعمال؟ اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو سب سے نمایاں چیز ملی تھی وہ یہ تھی. ایک دفعہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینے میں اذان ہوئی، اذان کی آواز سنتے ہی میں نے دیکھا ایک دم بازار خالی ہو گیا، لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے مسجد کو چل دیے.
تو حضرت انس فرمانے لگے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت آئی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ وہ مرد ہیں کہ جن کو خریدنا اور بیچنا ان کو اللہ پاک کی یاد سے غافل نہیں کرتا، یعنی یہ وہ عظیم الشان لوگ ہیں جو بازاروں میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم تو نماز میں بھی اللہ سے غافل ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ گواہی دے رہے ہیں، میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے کہ یہ تو بازار میں بھی مجھ سے غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے گناہوں سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کام اپنے دل کی غفلت کو دور کرنا، اپنے دل کو ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں مشغول رکھنا۔ جیسے کوئی مقروض ہو تو وہ ہر وقت اپنے قرضے اترنے کی سوچ میں رہتا ہے۔ کسی کا بیٹا آئی سی یو میں داخل ہو تو وہ دکان پہ ہو، دفتر میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اس کا دل بیٹری کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب انسان کو وہ کیف عطا کر دیتا ہے کہ جس میں وہ بازار میں ہو، مسجد میں ہو، وہ دفتر میں ہو، وہ دکان میں ہو، وہ مدرسے میں ہو، وہ تبلیغ میں ہو، یا وہ دین کے کام میں ہو، یا وہ دنیا کے کام میں ہو، کسی وقت اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اس کا دل اللہ میں اٹکا ہی رہتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے، مولانا جمشید صاحب حاج صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حاج صاحب بات فرما رہے تھے۔ مولانا جمشید صاحب ہمارے حاج صاحب کے بڑے قدردان تھے، بڑے عاشق زار تھے، اتنی آپس میں ان کے محبت تھی کچھ نہ پوچھو۔ ہم نے نہیں دیکھی کبھی دو بزرگوں میں ایسی محبت۔ اور حاج صاحب محبت کی وجہ سے مولانا کو چھیڑتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا، کہنا بیٹی سے سنانا بہو کو۔ تو ہمارے حاج صاحب اپنے بیانوں میں مولانا کو عنوان بنا، یہ مولوی جمشید ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، فکر ہی نہیں اس کو آخرت کی۔ تو ان کو نہیں کہنا ہوتا تھا، وہ ہمیں کہنا ہوتا تھا، لیکن نام ان کا لیتے تھے۔ مولانا جمشید صاحب سال میں 2 دفعہ گھر جاتے تھے، سال میں 2 دفعہ عید پر۔ تو حاج صاحب مشورے میں فرمانے لگے، ابھی عید آ رہی ہے نا، اب یہ مولوی جمشید آئے گا میرے پاس، گھر جاؤں؟ میں کہتا ہوں اس کو گھر کا خیال آیا کیوں، اس کا گھر کی طرف دھیان گیا کیوں، اس وقت بھی اسے اللہ کیوں یاد نہیں ہے؟ تو ایک دفعہ بات فرما رہے تھے، مولانا جمشید صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے جب یہ مولوی جمشید اپنے بیٹے خورشید پہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں اس وقت اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ تو یہ ہمیں سنانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں تو مولانا جمشید صاحب کے وہ ایسے معتقد تھے حاج صاحب کہ یہ ہمارے یہاں مولانا نعیم صاحب تشریف فرما ہوں گے، انہوں نے خدمت کی ہے مولانا جمشید صاحب کی۔ تو ایک دفعہ حاج صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں ہوں۔ کہا اچھا، دیکھو
جو لوگ آتے ہیں نا ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے مولانا جمشید صاحب کے پاس لے جایا کرو کہ مولانا جمشید صاحب امت کے لیے دعا کریں، یہ وہ شخص ہے جس کا بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مولانا جمشید صاحب کے پاس لے جایا کرو کہ لوگ مولانا سے کہیں کہ حضرت امت کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس کا بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو فرمانے لگے جب یہ غصے ہوتا ہے نا میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ یہ غفلت ہمیں دور کرنی ہے، اس غفلت سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے نجات مانگنی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں ہمیں اللہ کی یاد نہ ہو، ہر وقت ہم اللہ کے دھیان میں ہوں، اللہ کے خیال میں ہوں، اللہ کی محبت میں سرشار ہوں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ ہمارے مولانا نذر صاحب فرمانے لگے کہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے نماز میں بھی نہیں آتے، نماز کے باہر بھی نہیں آتے۔ اس میں ہمیں ترقی کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا ترقی ترقی، آگے 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 بڑھیں۔ کیا مطلب؟ اس میں آگے بڑھیں کہ زندگی کے لمحات، زندگی کے غفلت کے لمحات اب گھٹنا شروع ہو گئے ہیں، اب یاد زیادہ رہتی ہے، غفلت کم ہو گئی ہے۔ اللہ وہ دن بھی لائے کہ غفلت ختم ہی ہو جائے، کسی وقت دل اللہ کی یاد سے غافل نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے ایمان والو ایسے نہ ہونا
جو اللہ کو بھول گئے، جب اللہ کو وہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات سے بھی غافل کر دیا۔ اللہ کو بھولنا، اللہ کی یاد سے غافل ہونا، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو ساری غلطیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کو غصہ آیا ہوتا ہے نا، غصہ آیا ہوتا ہے تو یہ غصہ علامت ہے کہ دل غافل ہے۔ جب انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہوتی ہے، یہ شہوت کا تنگ کرنا دلیل ہے کہ دل غافل ہے۔ جب کسی کا دل کسی حسین کی طرف کھنچا جا رہا ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ دل غافل ہے۔ جب انسان کو اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آئینے پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دل اس کا اللہ سے غافل ہے۔ جب انسان کہے بار کے ہنس رہا ہوتا ہے، اس کا منہ کھلا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دانت ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کا منہ کھل جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ اس لیے اس اجتماع سے جو دولت ہمیں لے کر جانی ہے، ان میں سے ایک یہ دولت انمول ہے کہ ہم یہاں سے اللہ کی یاد لے کر جائیں، اللہ کا دھیان لے کر جائیں، اللہ کا خیال لے کر جائیں۔ خوشبوؤں کی شیشیاں نہ لے کے جائیں، ٹوپیاں اور تسبیحاں نہ لے کے جائیں، سوہن حلوہ نہ لے کے جائیں، ملتان کی سوغاتیں نہ لے کے جائیں۔ اس اجتماع میں آنے کا صحیح فائدہ یہ ہے کہ جب یہاں سے جائیں تو دل اس کی یاد میں ڈوبا ہو، دل اس کی یاد میں کھویا ہوا۔ گھر والے دیکھیں تو کہیں یہ تو کسی پہ مر کے آیا ہے، یہ تو کسی کا دیوانہ بن کے آیا ہے، یہ تو کسی پہ فدا ہو کے آیا ہے، یہ تو کسی میں کھویا سا لگتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، یوں پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کس کو خبر ہے ہم ہیں کسی پر مرے ہوئے۔ جب آئے تھے تو پتہ نہیں دل میں کیا کیا لے کے آئے تھے، جب جا رہے تو یہ دل ہر ایک سے صاف پاک ہو چکا ہے اور اس دل میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی جب آیا تھا تو حسین چہروں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، جب آیا تھا تو یوٹیوب اور فیس بک کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، جب آیا تھا تو کپڑوں کا، جوتوں کا، موبائلوں کا، گھڑیوں کا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا شوق لے کے آیا تھا۔ لیکن یا اللہ، یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ دل سے سارے شوق ہی ختم ہو گئے ہیں، بس اب تو ایک ہی شوق ہے کہ تو میرے دل میں آ جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر کہے تھے تو حضرت تھانوی نے فرمایا، خواجہ صاحب، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے نا
تو میں 1,00,000 روپے آپ کو انعام میں دے دیتا۔ ایسی آپ نے ایک عاشق کے دل کی ترجمانی کی ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ اس اجتماع کا نفع ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت کی یاد حاصل ہونے کے لیے ہمیں دن میں کئی دفعہ وقت مقرر کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل ہر وقت کارآمد رہے، ہر وقت کارآمد رہے، جب آپ کال کرنا چاہیں کال چلی جائے، میسج کرنا چاہیں میسج چلا جائے، واٹس ایپ پہ وائس کرنا چاہیں تو وائس چلا جائے، آپ اپنے موبائل میں کوئی تحریر پڑھنا چاہیں تو تحریر پڑھ سکیں، قرآن پڑھنا چاہیں تو قرآن پڑھ سکیں، تلاوت سننا چاہیں تو تلاوت سن سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے موبائل میں آپ کو آپ کی ضروریات میسر ملیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک وقت روزانہ اس کو چارج کرنا پڑے گا۔ جب یہ چارج ہوگا چلتا رہے گا۔ تو یہ ہمارا روزانہ مراقبے میں بیٹھنا، روزانہ ذکر میں بیٹھنا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے ذمہ 20 منٹ ہیں میں نے سر سے اتارنے، نہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے ذمہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ صبح شام لگ گیا ہے لہٰذا یہ جیسے کیسے میں نے سر سے اتارنے، چاہے نیند آ رہی ہے، چاہے اونگھ آ رہی ہے، چاہے خیالات کا ہجوم ہے، بس جیسے کیسے میں نے نمٹانے ہیں یہ 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ، نہیں، اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان 20 منٹ آدھے گھنٹے میں ہم اللہ کو ایسا یاد کریں کہ اگلے 10 گھنٹے دل اس کی یاد میں مشغول رہے۔ اگر ہم وقت کی تعیین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ روزانہ وقت مقرر پر دل لگے نہ لگے بیٹھ جائیں گے، دھیان جمے نہ جمے، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو کس کے بٹھا دیں گے، چاہے گردن ٹوٹنے لگ جائے، چاہے کمر ٹوٹنے لگ جائے، چاہے خارش ہونے لگ جائے، چاہے خیالات کا ہجوم ہونے لگے، اپنے آپ کو مجبور کر کے جب ہم وقت مقرر پہ بیٹھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں گے، آہستہ آہستہ اللہ تعالی ہمیں ایسی لذت اور حلاوت دے دے گا کہ پھر ہمارا آنکھیں کھولنے اور پھر مراقبے سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا۔ سارے گناہوں کی جڑ دل کی غفلت، اور دل کی غفلت دور ہوگی پابندی کے ساتھ بیٹھنے سے۔ جب بیٹھیں گے پابندی کے ساتھ، روزانہ بیٹھیں گے تو ہماری غفلت آہستہ آہستہ دور ہوگی۔ اس لیے سب کے لیے
ایک کوئی مستقل ترتیب تجویز نہیں کی جا سکتی کہ بھائی بس 20 منٹ صبح 20 منٹ شام ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یہ تجویز نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے، جس کے اندر غفلت زیادہ ہے، جس کی طبیعت میں انتشار زیادہ ہے، جس کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہے، جس کا گناہوں کی طرف میلان زیادہ ہے، اسے بار بار بیٹھنا چاہیے، صبح شام نہیں۔ 20 منٹ بیٹھے، 2 گھنٹے کے بعد پھر بیٹھ جائے، 2 گھنٹے کے بعد پھر بیٹھ جائے، 2 گھنٹے کے بعد پھر بیٹھ جائے، 2 گھنٹے کے بعد پھر بیٹھ جائے۔ اگر ایک آدمی کے موبائل کی بیٹری ہی بیچارے کی کوئی پرانی چائنا کی ہے، چلتی ہی ہے 4 گھنٹے، تو بھئی اس کو تو ہر 4 گھنٹے کے بعد چارج کرنا پڑے گا۔ اور اگر نیا موبائل ہے تو اس کو 2 دن میں 1 دفعہ چارج کرنا بھی کافی ہو جائے گا، اور کوئی سیکنڈ ہینڈ ہے تو اس کو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ چارج کرنا پڑے گا، لیکن کرنا تو پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر ساعتاً وبعد العصر ساعتاً اکفک ما بینہما، تم فجر کے بعد مجھے 1 گھڑی یاد کر لیا کرو، عصر کے بعد مجھے 1 گھڑی یاد کر لیا کرو، میں درمیانی اوقات میں تمہاری کفایت کر دوں گا۔ اب اس کا ایک مطلب جو عام لیا جاتا ہے وہ یہ کہ درمیان کے اوقات میں تمہارے سارے کام کر دوں گا۔ تو بھئی دنیا داروں کے تو ہوتے ہیں کام، سالکین کا تو کام یہی ہے کہ دل کی غفلت دور ہو جائے۔ تو اللہ صرف دنیا داروں کے دنیا والے کام نہیں کرے گا، اللہ والوں کے اللہ والے کام بھی کرے گا، سالکین کے سلوک والے کام بھی کرے گا، مبلغین کے دعوت والے کام بھی کرے گا، اور طالب علموں کے طلب علم والے کام بھی کرے گا۔ اگر 2 اوقات کو میری یاد سے آباد کرو، فجر کے بعد، عصر کے بعد، کتنا؟ ساعتن، ساعتن کہتے ہیں 25 منٹ کو۔ ساعتن کتنے منٹ کو کہتے ہیں؟ آسان ہو گیا نا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر ساعتاً وبعد العصر ساعتاً اکفک ما بینہما، فجر کے بعد 25 منٹ میری یاد میں بیٹھ جایا کر، عصر کے بعد 25 منٹ میری یاد میں بیٹھ جایا کر، درمیان کے اوقات میں تیرے دل کو اپنی یاد سے آباد کرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو یہ جو ہمارا فجر کے بعد، عصر کے بعد، یہ 2 وقت کسی سالک کے اللہ کی یاد سے رہنے نہیں چاہیے۔ اگر گناہوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر اپنی نگاہوں کو جھکانا چاہتے ہیں، اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہتے ہیں، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت سے منور کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کے غفلت کے پردے چاک کرنا چاہتے ہیں، تو ان 2 وقتوں میں اللہ کی یاد میں ضرور بیٹھا کریں۔ اس کے علاوہ جتنا اللہ توفیق دے بیٹھیں۔ فجر کے بعد سلام پھیر کر موبائل چیک نہ کریں، فجر کے بعد سلام پھیر کر ادھر ادھر نہ جایا کریں، کسی سے بات نہ کریں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ تہجد سے لے کر اشراق تک وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد سے لے کر اشراق تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں فجر کی نماز سے پہلے حضرت مولانا احسان الحق صاحب سے ملنے گیا، تو میں نے حضرت سے سوال کیا، حضرت نے سنا تو صحیح، جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کر لیا، حضرت نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کر لیا، حضرت نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میرے سوال کو سن بھی رہے ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے۔ میں اٹھ کے آ گیا۔ بعد میں فرمانے لگے حضرت شیخ فجر سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو کہ مولانا احسان صاحب خلیفہ ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے،
تو فرمانے لگے حضرت شیخ فجر سے پہلے کسی سے بات، مخلوق سے بات نہیں کرتے تھے. یہ اوقات مخلوق سے بات کرنے کے نہیں ہیں، یہ اللہ سے باتیں کرنے کے اوقات ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے اوقات ہیں. جو سالک گناہوں سے چھٹکارا چاہتا ہے فجر کے بعد 25 منٹ کسی سے بات مت کرے، کہیں نہ جائے، سر جھکا کے بیٹھ جائے. عصر کے بعد کہیں نہ جائے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے. اس پر اگر استقامت آ گئی، اس کی اگر پابندی کر لی، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ زندگی کی تمام غفلتیں دور کر کے اپنی یاد میں مگن کر دے گا، اپنی یاد عطا فرما دے گا، اپنی محبت عطا فرما دے گا. اور زندگی میں جتنے گناہ ہوں گے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سارے چھڑوا دے گا. اور اس عمل پر استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نماز میں خشوع و خضوع بھی دے گا. اکف کما بینہما، بیچ کے اوقات میں غفلت نہیں آنے دوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں. تو بیچ کے اوقات میں نمازیں بھی تو ہے نا. اگر کوئی نوجوان ایسے بازار میں اس کی دکان ہے، ایسی دکان پہ وہ بیٹھتا ہے جہاں عورتوں کی بڑی ریل پیل ہے، اور وہ بیزار ہے دل کے میلان سے اور دل کے رجحان سے، اور اس کا دل ہر وقت گندگی میں مبتلا رہتا ہے، اسے چاہیے کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد 25 منٹ، آدھا گھنٹہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھا رہے. کیا ہوگا؟ اکف کما بینہما، میں بیچ کے اوقات میں تیری کفایت کروں گا. لیکن یہ ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا، برس ہا برس اس کو، ہمیشہ اس کو کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. آپ کا یہ بیٹھنا تمام صفات کے پیدا ہونے کا ضامن ہے. آپ کا یہ بیٹھنا تمام برائیوں کے زندگی سے نکل جانے کا ضامن ہے. آپ کا یہ بیٹھنا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بڑھنے کا ضامن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھنے کا ضامن ہے، نماز میں خشوع و خضوع کے آنے کا ضامن ہے آپ کا یہ بیٹھنا. بیٹھا کریں گے. کبھی کبھی یا پابندی سے؟ پابندی سے بیٹھیں گے. کبھی مجبوری میں چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، ایسے یا جو بھی مجبوری پیش آئے ہر حال میں بیٹھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی میں جو دوسری صفات تھیں ان کے ساتھ ایک آپ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ میں عمل کا اہتمام بہت تھا. عمل کا اہتمام، ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی اگر کوئی عمل کیا، کسی وجہ سے کیا تو پھر پوری زندگی بعد میں بھی اس کو کرتے رہے. حالانکہ وہ تو کیا تھا کسی موقع کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن بعد میں آپ ہمیشہ اس کو کرتے چلے جاتے تھے. یہ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی. مکے سے مدینے کا سفر تھا.
یا مدینے سے مکے کا سفر تھا، راستے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے ایک شخص ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ایک شخص ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت کا وقت ہے اور مجھے دنیا میں ہر کام سے زیادہ عزیز اپنا اس وقت کی عمل ہے، لہٰذا میں اس وقت کسی سے نہیں مل سکتا، اس وقت تو میں نے یہی کرنا ہے۔ جب انسان کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یا کبھی کسی وقت میں کرتا ہے کبھی کسی وقت میں کرتا ہے، تو اس کو اس عمل کی حقیقت نہیں مل پاتی، وہ اس عمل کی حقیقت سے محروم رہتا ہے۔ جب آدمی ہر حال میں وقت مقررہ پر بیٹھ جاتا ہے، اپنے اس عمل کو ہر حال میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو مراقبہ پابندی سے کرتے ہیں لیکن وقت مقرر نہیں کرتے، لہٰذا جب وہ بیٹھتے ہیں تو دھیان ہی نہیں جمتا، زور لگا کے آخری 1-2 منٹ میں کچھ دھیان جمتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ وقت مقرر پہ نہیں کرتے۔ میں نے ایک دفعہ سرگودا تشکیل ہوئی تو وہاں پہ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والوں میں سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بہت بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے، اور چہرے میں ایسا نور تھا اور آواز میں ایسی جھنکار تھی ان کے کہ بس وہ بولتے رہے اور آدمی سنتا رہے، حالانکہ بوڑھے تھے۔ پہلی ملاقات ہوئی ہماری تو میں ان کو دیکھ کے متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت میری یہ خواہش ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کیا؟ میں نے کہا آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے دعوت میں، علم میں اور ذکر میں کمال عطا فرمائے، کیونکہ نبی کے 3 کام ہیں، دعوت، علم اور ذکر، یعنی تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی کے 3 کام ہیں۔ میں نے کہا میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تینوں میں کمال عطا فرمائے۔ تو فرمانے لگے رات کو جب بات ہوگی تو عرض کر دوں گا، یہ ان کے الفاظ تھے، رات کو جب بات ہوگی تو عرض کر دوں گا۔ تہجد کے وقت میں تشریف لے آئے، میں تو انتظار میں تھا، پتہ نہیں فجر کب ہوگی، کب آئیں گے، پتہ نہیں ان کی کیا بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب تشریف لائے تو آتے ہی میں نے کہا حضرت رات میں نے کچھ عرض کیا تھا، کہاں بات ہو گئی ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ دعوت میں کمال ملے گا، علم میں کمال ملے گا، ذکر میں کمال کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو کہو کہ وقت مقرر پہ کرے گا تو کمال ملے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب، وہ فرماتے تھے جب تم وقت مقرر کر کے ذکر کرو گے، جب وہ وقت آئے گا تمہارا اوپر انتظار ہوگا، اب میرا بندہ آئے گا مجھے یاد کرے گا۔ اللہ خوش ہوتا ہے نا جب بندہ اسے یاد کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وقت مقرر پر۔ تو یہ جو ہمارا وقت ہے نا، فجر کے بعد، عصر کے بعد، آپ سب سے درخواست ہے ان اوقات کو اللہ کی یاد کے علاوہ کسی کام میں مت لگائیں، نہ دین کے کام میں نہ دنیا کے کام میں۔ اس میں تو یہی کریں، باقی سارے کام بعد میں کر لیں۔
اور جس دن آپ کے پاس ٹائم بھی ہو اور آپ سے بیٹھا نہ جا رہا ہو، سمجھ جائیں کہ آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، آپ سے کچھ ہو گیا ہے، ایسا کام ہو گیا ہے کہ اب آپ کا بیٹھنا ان کو منظور نہیں ہے۔ بہت سننے کو ملتے ہیں یہ لفظ، مراقبہ ہو نہیں رہا، اعمال ہو نہیں رہے، ہونے نہیں دیے جا رہے، منظور نہیں ہے کہ آپ اس کا نام لیں، ان کو منظور نہیں کہ آپ ان کا نام لیں، ان کو منظور نہیں کہ آپ ان کی یاد میں بیٹھیں۔ اگر ایسی کیفیت ہو رہی ہے توبہ کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، رونے جیسی آواز بنا لیں، ایسے موقع پہ کمرہ بند کر کے، پردے گرا کر، بتیاں بجھا کر، اندھیرا کر کے سجدے میں گر جائیں اور پھر آواز سے روئیں، آواز سے کہیں یا اللہ جس وجہ سے آپ نے نظر پھیر لی ہے وہ معاف کر دینا۔ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ حضور کہہ رہے ہیں اللہ سے، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک شخص کہتے ہیں میں نے ایک بدو کو دیکھا بیت اللہ کے پردے سے چمٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر، اے اللہ معاف کر، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، اے اللہ معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر۔ کسی فقیر کو دینے والے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن فقیر اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جس کا دینے کا پروگرام نہ ہو پھر بھی دے دیتا ہے۔ اللہم اغفر، اے اللہ معاف کر، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ فَاغْفِرْ، اے اللہ معاف نہیں کرنا نا پھر بھی کر۔ یعنی اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے پھر بھی مجھے معاف کر۔ حضرت علی کا ارشاد ہے الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تغفر فمن یرحم سواک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ تیرا بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، اگر تو معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو دھتکار دے گا تو پھر یہ بھی تو بتا کون معاف کرے گا؟ کوئی دوسرا راستہ بھی تو بتا۔ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ، مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ وَإِذَا رَدَدْتَ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، میرے پاس تو تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے کے سوا اور کوئی راستہ اور چارہ ہی نہیں ہے، اگر تو بھی مجھے دھتکار دے گا تو یہ بتا تیرے سوا کوئی اور ہے جو مجھ پہ رحم کرے؟ طبیعت اچاٹ ہو رہی ہے، بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا، وقت بھی ہے، توفیق نہیں ہو رہی، تو روئیں اللہ کے ساتھ، کمرہ بند کر دیں، اندھیرا کر دیں، آپ ہو اور اللہ ہو، مجرم بن کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، کان پکڑ لیں، سجدے میں گر جائیں، زور سے کہیں اے اللہ معاف کر دے۔ تیرے سوا تو کوئی ہے نہیں، اب تو بھی چھوڑ دے گا مجھے تو کہاں جائے گا تیرا بندہ؟ میں کسی اور کا بنا ہوا تو نہیں ہوں تو تیرا ہی نہ بنا ہوا۔ اور بھائی صاحب فرمانے لگے کہ بیت اللہ سے نکلے تو باہر ایک شخص ٹھیلے پہ زمزم رکھ کے
لوگوں کو پلا رہا ہے، جیسے سبیل چلاتے ہیں نا، لوگوں کو پلا رہا ہے، زمزم پلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے یا الہی یا مولانا نحن عبیدک لا تنسانا، یا الہی یا مولانا نحن عبیدک لا تنسانا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے معبود، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں بھلائیو مت۔ حاجی صاحب یہ ترجمہ کرتے تھے، یا الہی یا مولانا نحن عبیدک لا تنسانا، اے اللہ، اے ہمارے آقا، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں بھلائیو مت، بھول نہ جانا ہمیں، تو بھلائے گا تو کہاں جائیں گے۔ اگر یہ دو وقت ہم نے اپنے آپ کو پابند کر دیا اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ترقی کی راہیں کھولتے چلے جائیں گے، اپنے قرب کے راستے کھولتے چلے جائیں گے، اور اس میں جو مجبوریاں آئیں، اس میں جو کام پیش آئیں، اس میں جو مسائل آئیں، اس کو قربان کریں۔ کریں گے کوشش۔ ایک کام۔ دوسرا کام، زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں۔ کیا کریں؟ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ اچھی ہو جائے نا، ساری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ نماز میں جہاں جہاں کمی ہوگی، زندگی کے بھی اس حصے میں کمی آئے گی۔ اگر کسی کی نماز میں نظر بے قابو ہے، سجدے کی جگہ پہ ٹکتی نہیں ہے، تو اس کی نماز سے باہر بے قابو ہوگی۔ جس کی نماز میں زبان بے قابو ہے، اس کی نماز سے باہر ضرور بے قابو رہے گی۔ آپ کہیں گے کہ نماز میں تو بے قابو کیسے ہوگی؟ نماز میں تو ہم کسی سے گپ شپ بھی نہیں لگاتے ہیں، نماز میں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر اور جو تلاوت اور جو تسبیح جہاں پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے، اس کو وہیں پڑھنا، آگے پیچھے نہ پڑھنا۔ جب نماز میں جلد بازی آتی ہے تو پھر جو ذکر جس جگہ کا ہے اس میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا آگے بھی چلا جاتا ہے یا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی قیام میں پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد کہتے کہتے رکوع میں جا رہا ہے اور نیچے جا کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ، اٹھتے اٹھتے آخری تسبیح بھی پوری کر لی، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہہ لیا۔ یہ ہے زبان کا نماز میں غلط استعمال۔ اللہ اکبر کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ بند کرنا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ رکوع کی تسبیح کہاں سے شروع کرنی ہے اور کس حالت میں ختم کرنی ہے، یہ سمجھنا ہے۔ سجدے کی تسبیح کہاں کس حالت میں شروع کرنی ہے، کس حالت میں ختم کرنی ہے، یہ ہے زبان کا قابو میں کرنا۔ تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں نا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہیں نا، یہ تکبیر کس حالت میں شروع کرنی ہے، کس حالت میں ختم کرنی ہے، یہ سمجھنا ہے۔ آپ سجدے میں جا رہے ہیں، قومے سے اب سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے نہیں جائیں گے، اللہ اکبر،
یہ اکبر کی جو راہ ہے یہ اس وقت آپ نے ادا کرنی ہے جب آپ کا ماتھا عنقریب زمین سے لگنا ہے، جب ٹک جائے اب اکبر کا ٹائم ختم ہو گیا، اب سبحان ربی اللہ اعلیٰ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کا ٹائم رکوع سے اٹھتے سے لے کر سیدھا کھڑا ہونے تک ہے، سین اٹھتے اٹھتے پڑھنا ہے اور حمدہ کا ہا سیدھا کھڑا ہونے پہ مکمل کرنا ہے، کھڑے ہو کے پھر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے پھر کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ایسے نہیں۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ آپ کے ہاتھ بھی حرکت میں آئیں اور اللہ اکبر کا را ختم ہو اور آپ کے ہاتھ ناف کے نیچے بندھ جائیں، یہ ہے زبان کی حفاظت۔ جس کی زبان نماز میں قابو میں ہوگی، جس کی نظر نماز میں قابو میں ہوگی، نماز کے باہر اس کی زبان آزاد، اس کی نظر آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من ربک، آگے کیا ہے؟ آگے شاباش، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کر، بے شک، شک نہ کرنا، بے شک یہ بات بہت پکی اور مضبوط اور مستند ہے کہ نماز میں ایسی تاثیر ہے کہ نماز بے حیائی کے کام بھی اور برائی کے سارے کام چھڑا دیتی ہے۔ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں شک نہ کرنا، یہ بات بہت پکی اور بڑی محقق اور مستند ہے کہ نماز بے حیائی کے کام یعنی بدنگاہی، زنا، عورتوں کی طرف میلان، حسین چہروں کی طرف میلان، بے حیائی کے سارے کام، گندی فلمیں، گندی تصویریں، یہ سارے کام نماز چھڑا دیتی ہے اگر نماز قائم ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس سے چوری چھڑا دے گی، ان قریب اس کی نماز اس سے چوری چھڑا دے گی۔ اتنی نماز میں تاثیر ہے۔ اپنی نمازوں پہ محنت کریں، نمازیں سر سے نہ اتارا کریں، نمازیں قائم کریں، قائم کریں۔ کیا مطلب؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو تو پھر کسی اور کام میں نہ لگیں، اذان سنتے ہی سب سے پہلے نماز کی تیاری کریں اور مسجد کو چلنا شروع کریں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ جو من یوم الجمعہ ہے نا، اس میں یہ قید اشتراطی نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہی جب اذان کی آواز سنو تو پھر جلدی جلدی مسجد میں جاؤ اور کاروبار اور سارے اپنے جھمیلے چھوڑ دو۔ یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جمعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پانچوں نمازوں کے لیے ہے کہ جب کبھی تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ، اب جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ ابھی تو 20 منٹ ہیں، ابھی تو 10 منٹ ہیں، ابھی تو 5 منٹ ہیں، ارے پہنچ جائیں گے آپ، ایسے مت کرو۔ فسعوا، اب جلدی کرو اللہ کی
حاضری دینے کے لیے، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جلدی کرو. وذروا البیع، سارے کام چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اے کاش کہ تم جانو. یہ نماز کو قائم کرنا ہے. میں نے کہا نا کہ نماز صحیح تو سارے گناہ چھوٹ سکتے ہیں. نماز صحیح کیا ہے اس کا طریقہ عرض کیا جا رہا ہے. اذان سنتے ہی بیٹھے نہ رہیں، لیٹے نہ رہیں، دنیا کے کام میں پھنسے نہ رہیں. اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی اپنی پوزیشن کو چینج کریں اور دکھائیں یا اللہ میں ٹرال نہیں رہا، میں آ رہا ہوں. اذان ہوئی، جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کان پہ جوئی نہیں رہیں گی، اس کا مطلب ہے ٹس سے مسیح نہیں ہوا. ایسے نہ کریں. اذان ہو حرکت میں آ جائیں، نماز کی تیاری میں لگ جائیں اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اذان سنتے ہی تیاری. اور نماز کہاں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ ہمارے ہاں مقابلہ نہیں ہوتا اس میں، صحابہ کیا مقابلہ ہوتا تھا اس میں. پہلی صف، پہلی صف. اللہ کرے مجھے پہلی صف مل جائے. صحابہ کیا ہمارے یہاں مقابلہ کن چیزوں میں ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پیسے میں، مال میں، چیزوں میں، کپڑوں میں، پتہ نہیں کن کن چکروں میں مقابلے ہوتے ہیں. مقابلہ یہ ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ میدان ہے جہاں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی صف کی نماز، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، اذان سنتے ہی نماز کی تیاری. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں 40 برس تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. کہتے ہیں 20 برس ایسے ہوئے کہ جن میں اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہوں. 20 برس میں نے ایسے نماز پڑھی کہ اذان سے پہلے بیٹھا ہوا ہوں. یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ بلائے بغیر ہی، بلانے سے پہلے ہی آدمی حاضری دے دے. حاضر آیا، بلانے سے پہلے ہی آ گیا. اور بلایا جائے پھر بھی نہ آئے، نالائق ہے، نالائق ہے. بلانے کے بعد بھی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے. کہہ رہے ابھی تو ٹائم ہے، چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، چلے جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی 1 رکعت، کبھی 2 رکعت، تکبیر اولیٰ تو جاتی ہی جاتی ہے، اور کبھی جماعت چلی جاتی ہے، کبھی تو نمازیں ہی قضا ہو جاتی ہیں. حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم جلیل القدر 3 صحابہ ہیں. غزوہ تبوک کے لیے جانے کا حکم ہوا تو یہ 3 سوچنے لگے ابھی چلے جائیں گے، ابھی جائیں گے، ابھی تو راستے میں ہی ہوں گے، پہنچ جائیں گے، پکڑ لیں گے. ہوتے ہوتے رہ ہی گئے. تو نماز میں یہ نہیں کرنا ہے. اگر ہم گناہوں سے نجات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گناہ ہمارے اندر سے نکل جائیں، جان چھوٹ جائے ان سے، تو یہ دوسرا کام ضرور کریں. نماز پہ محنت کریں. اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ کر آپ مسجد میں آ جایا کریں. بھئی کروں گا کیا جا کے وہاں؟ کروں گا کیا جا کے وہاں؟ ابھی تو 20 منٹ پڑے ہوئے ہیں، وضو تو پہلے سے ہے. یہ شیطان چکر دے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے نمازی جب تک نماز کے انتظار میں ہو تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. جب آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں نا تو فرشتے یوں لکھیں گے کہ اس کی نماز شروع ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے گا اس کا اجر پھر شروع ہوگا، اس کا اجر ابھی سے شروع ہو گیا. تو اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کون کون کریں گے؟ عادت بنا لیں اس کی. اذان کی آواز کان میں پڑ گئی
اب کسی کام میں مت لگے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تھے تو اذان سے پہلے ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے نبی ہیں، ہمارے ساتھ گپ شپ ہنسی مذاق ساری باتیں چل رہی ہوتی تھیں، لیکن جب اذان سنتے تھے ایسے چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اذان کا اثر ہے، اذان سے اثر لینا ہے۔ اذان پروف نہیں بننا۔ واٹر پروف گھڑیاں ہوتی ہیں نا کہ پانی ان کے اندر نہیں جاتا، ہم اذان پروف ہیں، اذان ہمارے اندر نہیں جاتی، لہذا بیٹھے ہوئے ہیں ٹال رہے ہیں، پکے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، اذان پروف ہیں، اذان کا اثر نہیں ہو رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اذان سنتے تھے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے اور پیلے پڑ جاتے تھے، لرزنا شروع ہو جاتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے حضرت آپ کیوں کانپتے؟ تو فرمانے لگے اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو ان کا بھی یہی حال ہو جو میرا ہو رہا ہے۔ تو اذان پروف نہیں بننا، اذان سنتے ہی اپنی پوزیشن سے یہ واضح کرنا ہے، اپنی پوزیشن سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں کوئی پتھر نہیں ہوں جس پہ اذان کا اثر نہیں ہوا، میں نے نیت کر لی ہے، میں آ رہا ہوں۔ گھروں میں اس کا ماحول ہو، ادھر محلے کی مسجد میں اذان ہوئی، بیگم توا چھوڑ کے وضو خانے پر آ جائے، بیٹی کچن چھوڑ کر وضو کرنے آ جائے، بچے کھیل چھوڑ کر لوٹا پکڑ لیں، ٹونٹی پہ آ جائیں اور سب کے سب وضو کرنے لگ جائیں، محسوس ہو کہ ان کو کسی بڑے نے بلایا ہے، لہذا ابھی یہ مزید تاخیر اس میں نہیں کرنا چاہتے، یہ واضح ہو۔ اور پہلی صف تکبیر اولا، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، میرے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی، ان کے شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب، ان کے شیخ رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، ان کے شیخ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا الیاس صاحب اور ان کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور ان کے شیخ حضرت امام ربانی قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ تھا دستار بندی کا، عصر کی نماز کے بعد، تو جلسے سے فارغ ہوئے، اس کے بعد مجمع مصافحہ کرنے لگ گیا تو مجمع سے مصافحہ کرتے کچھ تاخیر ہو گئی، ادھر نماز ہی کھڑی ہو گئی۔ ابھی یہ پہنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، جا کے نماز میں شامل ہو گئے، جب سلام پھیرا تو بڑے رنجیدہ، بڑے افسردہ، بڑے غمزدہ اور غمگین بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے 22 برس کے بعد آج تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اے جریر اگر تمہارے پاس ایسے ہیں تو لا کے تو دکھاؤ، یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، 14ویں 13ویں صدی کے لوگ تھے، نبی کے زمانے سے 1300 سال بعد کے زمانے کے، اور 22 برس تک بارشیں نہیں ہوئی ہوں گی، کبھی بیمار نہیں ہوئے ہوں گے، کبھی درد نہیں اٹھا ہوگا، بوڑھے آدمی ہیں، 22 برس تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ 22 برس تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔
تو بھائیوں نمازوں پہ محنت کریں. ایک غیر سالک بھی دھما دھم نماز پڑھتا ہے اور ایک سالک بھی دھما دھم نماز پڑھ رہا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ اللہ سے ملاقات ہے، کوئی مذاق ہے؟ حضور کے روزے پہ جب جاتے ہیں تو سینے تان کے، اکڑ کے اور باتیں کرتے ہوئے، کہہ کے لگاتے ہوئے جاتے ہیں یا با ادب سر جھکا ہوا جاتے ہیں؟ بتائیے. تو حضور کے سامنے تو با ادب اور اللہ کے سامنے بے ادب. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، نماز میں خشوع رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں کھڑا ہوا ہے اور یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے نماز میں. آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ ایسے نماز نہ پڑھتا. خشوع نہیں ہے بیچارے کے. اما عائشہ کی والدہ حضرت ام رومان نماز میں کھڑی ہیں اور یوں یوں ہل رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اس زور سے ڈانٹا کہ نماز توڑنے لگی تھی اور فرمانے لگے تم نے سنا نہیں، اللہ کے نبی نے نماز میں ہلنے سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہودیوں کی طرح ہلو نہیں، ایسے کھڑے ہو جیسے لکڑی گڑی ہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے زمین میں کسی نے لکڑی گاڑ دی ہے، ایسے نماز پڑھتے ہیں، لکڑی گڑی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے لکڑی گڑی ہوئی ہے، جس لکڑی کو گاڑ دیا جائے وہ ہلے گی. حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، اس امت کا سب سے بڑا سفاک حجاج بن یوسف ثقفی، اس کا زمانہ ہے. اس کی فوج آئی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ماننے والوں کو شہید کرنے کے لیے، اور انہوں نے پہاڑوں پہ منجنیق فٹ کیے، اس میں پتھر رکھے اور توپ کی طرح سے انہیں پھینکا بیت اللہ کے اندر، جس سے بیت اللہ کی دیواریں بھی شہید ہوئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، پتھر منجنیق میں ڈال کے پھینکے جا رہے ہیں. کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، ٹھا ٹھا کی آوازیں ہیں، بیت اللہ کی دیواریں گر رہی ہیں اور شہید ہو رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اور نماز میں اثر تو کیا، نماز کو مختصر بھی نہیں کیا. گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے سانپ گرا بچے کے اوپر، دودھ پیتے بچے پر، اور پھر سے لپٹ بھی گیا. بڑی مشکل سے گھر والوں نے چیخ کر، چلا کر، ڈنڈے اٹھا کر اس سانپ کو مارا اور بچے سے اس کو چھڑایا. کتنا شور مچا ہوگا گھر میں. حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد فرمانے لگے کیا ہوا تھا، کچھ شور کی سی آواز آ رہی تھی، کچھ ہو گیا تھا کیا؟ گھر والوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہو گیا تھا، بچے کی تو جان گئی تھی، سانپ چھت سے گرا اور بچے سے لپٹ گیا، آپ کو کیا پتا کتنی مشکلوں سے بچے کو چھڑایا ہے اور سانپ کو مارا ہے. تو فرمانے لگے تمہارا ناس ہو جائے، اگر نماز میں مجھے تمہاری چیخوں کا پتہ چلتا تو میری نماز کہاں رہتی. یہ نمازیں صرف سننے پڑھنے کے لیے رہ گئی ہیں. جس دن ہم نمازیں اپنی اچھی کریں گے اس دن ہمارے گناہ چھوٹ جائیں گے. جس دن اپنی نظر قیام میں سجدے کی جگہ ٹکا دیں گے اور اتحیات میں گود میں ٹکا دیں گے اور رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان فوکس کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم نماز سے باہر بھی اپنی نظر نہیں اٹھائیں گے.
تو اپنی نمازوں پہ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ اذان سنتے ہی اپنی پوزیشن تبدیل کریں، نماز کی طرف چلیں، نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ ایک دوسرا، نماز سکون سے پڑھیں، ہلیں نہیں، حرکتیں مت کریں، سکون سے پڑھیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں کھڑے رہو با ادب، اور ہر رکن سکون سے ادا کریں۔ ایک آدمی 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھتا ہے، ایک آدمی 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھتا ہے، تو جس نے 2 منٹ میں پڑھی اس نے کتنے منٹ بچا لیے؟ کتنے بچا لیے؟ بتائیے ان 2 منٹوں میں کون سا کارخانہ چلائے گا؟ کون سی بلڈنگ کھڑی کرے گا؟ 2 منٹ بچائے ہیں، نماز کو برباد کر کے 2 منٹ بچا لیے اس نے۔ اب یہ 2 منٹ کس کام کو آئیں گے؟ جب اس کو نماز کی بد دعا لگے گی تو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو نماز کا ستیہ ناش کر کے پڑھتا ہے، نماز کو بے دھیانی سے اور ارکان کو صحیح ادا نہ کر کے پڑھتا ہے، تو نماز اس کو بد دعا دیتی ہے۔ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اب نماز کی بد دعائیں لے کے 2 منٹ بچا لیے تو کرے گا کیا اس کا؟ سکون سے پڑھے۔ کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، کہتے ہیں نا کوئی ایسا سوئے کہ اٹھنے کا نام نہ لے تو کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھی نماز ایسے پڑھے جیسے گھوڑے بیچ کے نماز پڑھے، سلام پھیرنے کو دل ہی نہ کرے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ ہیں جو پوری رات گزار دیتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ پوری رات سجدے کی حالت میں، اتنا لمبا سجدہ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ عشاء کے بعد فرماتے آج تو قیام کی رات ہے، چنانچہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے اور پوری رات قیام، صبح صادق سے چند منٹ پہلے مختصر رکوع، مختصر سجدہ، ایک اور رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیتے، پوری رات ایک قیام میں گزار دیتے۔ کبھی فرماتے آج کی رات تو رکوع کی ہے، چنانچہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے، مختصر قیام اور ایسا رکوع کہ صبح صادق تک رکوع، اس کے بعد مختصر سجدہ اور تحیات۔ کبھی کہتے آج کی رات تو سجدے کی رات ہے، چنانچہ مختصر قیام، مختصر رکوع اور سجدے میں جاتے، صبح صادق تک سجدے میں رہتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ تو کیا خیال ہے، نمازوں پہ محنت کریں گے انشاءاللہ؟ یہاں موقع ہے، یہاں ایسی نمازیں پڑھیں۔ جتنا زیادہ اپنی نمازوں کو طول دے سکیں طول دیں، خاص طور پر سجدے کو۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ماتھا فرش پہ ہو اور عاجزی سے رگڑ رہا ہو۔ اور تیسری چیز گناہوں کے چھڑانے میں جو مؤثر ہے وہ ہے تہجد۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ تہجد میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ تہجد کا اہتمام کرو، اس میں بدن کی صحت ہے اور گناہوں سے روک ہے، رکاوٹ ہے۔ گناہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر آپ تہجد کی پابندی کریں گے۔ تہجد ہم پڑھا کریں۔ سب سے افضل تہجد رات کے آخری حصے میں، تہائی حصے میں، اور اگر اس وقت توفیق نہیں ہے، اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے،
تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں تہجد۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کبھی تہجد نہیں گئی۔ حضرت گنگوہی کی ساری زندگی کبھی تہجد، بولیے، ایسے بھی لوگ تھے یار۔ حج کے سفر میں، بحری سفر کا حج، بحری سفر، سمندر میں سفر کر رہے ہیں، مولانا منیر احمد نانوتوی ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو حضرت گنگوہی اٹھ گئے، آدھی رات کو، اور فرمانے لگے بھائی سمندر میں سے 2 ڈول بھر لو، میں نے غسل کر کے تہجد پڑھنی ہے۔ تو وہ عالم تھے، کہنے لگے اجی اگر آج تہجد چلی بھی گئی تو کیا ہو جائے گا، نفل ہے، مہربانی کریں۔ اب آدھی رات کو کہہ رہے ہیں سمندر میں سے پانی بھر کے دو۔ فرمایا نہیں، تہجد تو پڑھنی ہے۔ چنانچہ تہجد کو اس وقت بھی پڑھا، چھوڑا نہیں۔ ایک ہمارے حضرت جی ایک بیان میں اپنی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے جس کی 50 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ 50 سال، بیماریاں بھی آتی ہیں، سفر بھی ہوتے ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی آدمی ناپاک بھی ہوتا ہے، گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے مسائل آتے ہیں زندگی میں۔ 50 سال تک تہجد قضا نہیں ہوئی۔ گناہوں کو چھڑانے میں بڑا دخل ہے اس کا، تہجد۔ علیکم بقیام اللیل، ہمارے نبی تہجد نفل ہے، لیکن الفاظ وہ فرما رہے ہیں جو فرض اور واجب کے لیے فرمائے جاتے ہیں۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم سے پہلے اللہ والوں کا یہی طریقہ تھا، یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کی عادت دائمہ مستمرہ تھی کہ وہ کبھی تہجد چھوڑتے نہیں تھے۔ اور یہ سردیوں کا موسم تہجد کی اپنے اندر عادت ڈالنے کا موسم ہے۔ عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، ہمارے یہاں 7:30 بجے ہو رہی ہے، یہاں 7 بجے ہو رہی ہے، KPK میں اس سے بھی پہلے ہوتی ہوگی۔ صبح صادق یہاں 5:33 پہ تھی، ہمارے یہاں 5:43 40:43 پہ ہے، 42:43 پہ ہے، اور KPK میں تھوڑی اور جلدی ہوگی۔ اب بتائیے کتنی لمبی رات ہے۔ 6 گھنٹے سو جائیں، 7 گھنٹے سو جائیں، اٹھ جائیں۔ تو نیت کر لیں کہ آج سے زندگی کے آخری سانس تک کبھی تہجد چھوٹے گی نہیں۔ پڑھیں گے صرف یہیں یا گھر جا کے بھی؟ کبھی بیمار ہوں تو پھر، کبھی نفس آمادہ نہ ہو تو پھر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجمالی دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اجمالی، چونکہ تقریر مقصود نہیں ہے، مقصود ایک بات کا سمجھنا سمجھانا ہے۔ فجر عصر کے بعد 25 منٹ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اذان سنتے ہی سب کام موقوف، پہلے اللہ کی حاضری، باقی کام بعد میں۔ اور نماز میں زبان اور نظر پہ قابو کرنا ہے، کون سا ذکر کس وقت کرنا ہے، کون سے حصے میں کرنا ہے، اسی حصے میں پورا کرنا ہے۔ اور تیسری بات، تہجد پڑھنی ہے، سب سے افضل تہجد آخری حصے والی، اور 2 نمبر تہجد یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں۔
یہ 2 نمبر تہجد ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ رات میں جتنی دفعہ اٹھتے تھے اتنی دفعہ تہجد پڑھتے تھے۔ چونکہ میرا بستر ان کے بالکل قدموں کے ساتھ تھا، جہاں ان کے پاؤں ختم ہوتے تھے وہاں میرا تکیہ ہوتا تھا، تو جب کبھی بھی رات کو ان کی آنکھ کھلتی تو تہجد پڑھتے تھے۔ ان کی آنکھ کے کھلنے کا مجھے کیسے پتہ چلتا تھا؟ وہ یوں کہ ان کی عادت تھی، جب بھی اٹھتے تھے کہتے تھے الا اللہ، جب بھی اٹھتے تھے تو کہتے تھے الا اللہ، یہ ان کی عادت تھی۔ لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھتے تھے کہتے تھے الا اللہ، بیٹھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے الا اللہ، یہ ان کی عادت تھی۔ 3 دفعہ رات کو آنکھ کھلتی 3 دفعہ تہجد پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ فارملٹی ہو گئی ہے باقی اب بار بار کیا کرنا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی یوں سوچے سونے سے پہلے 8 رکعت پڑھ تو لی تھی، اب اٹھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ آنکھ کھل گئی ہے پھر بھی کہہ رہے پڑھ تو لی تھی، پھر وہ 2 نمبر پڑھی تھی، اب آنکھ کھل گئی ہے، تیمم، وہ تو تیمم کر لیا تھا نا آپ نے، اب جب پانی مل گیا ہے تو اللہ کے بندے موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے آنکھ کھولی ہے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، سونے سے پہلے تہجد پڑھیں، وہ کہ جو نہیں اٹھ سکتے، الارم سے بھی نہیں اٹھتے، جگانے سے بھی نہیں اٹھتے، جھنجھوڑنے سے بھی نہیں اٹھتے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو پھر اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس لیے کہ تہجد کا اطلاق تو اس نماز پہ بھی ہوتا ہے جو سونے سے پہلے آپ نے پڑھ لی، لیکن اللہ کا عرش جو آسمان پہ آتا ہے اور اللہ آوازیں لگاتا ہے، هل من داع فاستجیب له، هل من سائل فاعطیہ، هل من تائب فاتوب علیہ، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا۔ یہ اعلانات تو رات کے آخری تہائی حصے میں لگتے ہیں، یہ شروع میں نہیں ملیں گے آپ کو، یہ والی بات تو آپ کو ملے گی آخر میں۔ ہاں، تہجد نام کی نماز، تہجد نام کی نماز وہ آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے سونے سے پہلے پڑھنے کے بعد، سونے سے پہلے پڑھ کر سو جانے کے بعد اگر کسی کی آنکھ کھلے تو اس کو اس موقع کو غنیمت جان کر اس کو بھی اٹھ کے تہجد پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پڑھ تو لی اب دوبارہ کیوں پڑھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دعا فرمائی ہے، فرماتے ہیں توجہ سے سن لیجئے، توجہ سے سن لیجئے، اور ہمارے ساتھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سے آپ ریکارڈنگ میں بھی لے سکتے ہیں، میں نے تو اس کو بہت آزمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آدمی سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا، جس وقت چاہے گا اللہ اس وقت اس کو اٹھائیں گے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، اور دعا چھوٹی سی ہے، سن لیجئے۔ اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین، اللہم بعثنا فی احب الاوقات الیک حتی نذکرک فتذکرنا ونسألک فتعطینا وندعوک فتستجیب لنا ونستغفرک فتغفر لنا۔ یہ ہے وہ ساری دعا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سونے سے پہلے جو یہ دعا پڑھ لے گا، جس وقت اٹھنا چاہے گا اللہ اس وقت اس کو اٹھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے اور ان تمام اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔